الحمدللہ۔ ترغیب دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے چلنا ہے، وہاں جانوں کی بھی ضرورت ہے، مالوں کی بھی ضرورت ہے، مال بھی پیش کریں، جانیں بھی پیش کریں، سب نے جانا ہے۔ غزوہ تبوک میں تمام مدینہ کے نوجوانوں نے جانے کی تیاری کرنی ہے، ایک نوجوان بھی مدینہ شہر میں نہ باقی رہے، سب چلے، کیونکہ دشمن کا لشکر بھاری ہے، ہزاروں کی تعداد پہ مشتمل ہے، ان سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ مقابلہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تاکہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، کفر کا خاتمہ ہو جائے، باطل مٹ جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، صرف خلافت اسلامیہ عرب تک محدود نہ رہے بلکہ آگے تک چلی جائے۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھے اور آدھا سامان گھر کا لائے۔ حضرت عثمان نے کئی سو اونٹ، یہاں تک کہ 1000 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے سے پہلے روانگی کا آرڈر آ گیا کہ صحابہ کرام یہاں مدینہ میں مسجد نبوی میں جمعہ بھی ادا نہ کریں، اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اللہ کے راستے کا جمعہ مسجد نبوی کے جمعے سے ہزاروں درجہ بہتر، کیونکہ وہ دین کی سربلندی کے لیے جا رہے۔ مدینہ چھوڑیں، مسجد نبوی چھوڑیں، مسجد نبوی کا جمعہ چھوڑیں اور نکلیں، تو سب نکل گئے، لیکن منافق اپنے اپنے عذر کرنے لگے۔ منافق وہ ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، اوپر اوپر سے مسلمان ہوتا ہے، جو بہانے لگاتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تمام صحابہ کا لشکر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چل بسا، روانہ ہو گیا تبوک کی طرف۔ تبوک مدینہ شریف سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور ہے۔ سواریوں پر سفر تھا، پیدل سفر تھا، یہ معمولی سفر نہیں ہے۔ 3 صحابہ وہ اس غزوہ سے رہ گئے، تیاری کرتے کرتے رہ گئے، مخلص تھے، دل میں سچا ایمان تھا، تقویٰ تھا، جانے کی طلب تھی، جہاد کا جذبہ تھا، لیکن پھر بھی نہیں جا سکے، کوئی وجہ بن گئی، لیکن وہ اپنے آپ کو کوستے رہے، اپنے آپ کو ندامت کے آنسو بہاتے رہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین آ کر عذر پیش کرنے لگے، کوئی کہنے لگا میری ماں بیمار تھی، کوئی کہنے لگا میرا باپ بیمار تھا اس لیے نہیں جا سکا، کوئی کہنے لگا میرے گھٹنے میں درد تھا، کوئی کچھ بہانہ کرنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب کوئی عذر کرتا تو آپ عذر قبول کر لیتے، یہ آپ کی شفقت تھی، آپ کی محبت تھی، حسن اخلاق تھا۔ ان 3 صحابہ کی باری آئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی عذر نہیں کرنا، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے سچی بات کرنی ہے۔ تو تینوں صحابہ حاضر ہوئے، یہ تینوں انصاری تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع۔ حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، بس سستی آ گئی، غفلت چھا گئی، دل میں یہ تھا کہ ہمارے پاس سواریاں بڑی تیز ہیں، گھوڑے بہت طاقتور ہیں، تیز رفتار ہیں، ہم مسجد نبوی کا جمعہ نہ چھوڑیں، زندگی کا ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہے، جمعہ ہو وہاں جامع شہادت نوش کرنا پڑے، شہید ہو جائیں گے، تو چلو آخری زندگی کا جمعہ مسجد نبوی میں ہم پڑھ لیں۔
بس یہی ہماری نیت تھی، لیکن اپنوں سے ناراض ہوا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں پھیر لی، وہ آئے تو آپ چہرہ دوسری جانب کر لیں۔ پھر صحابہ کرام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے کوئی بولے نہیں، کوئی ہم کلام نہ ہو، کوئی بات چیت نہ کرے۔ تینوں صحابہ جنگلوں میں نکل جاتے، روتے دھوتے، توبہ استغفار کرتے، اللہ کے ہاں گڑ گڑاتے کہ اللہ کے پاک نبی ہم سے ناراض ہو گئے، اس حال میں موت آ گئی تو کیا بنے گا۔ یہاں تک کہ حضور نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ ہم سے بولے نہیں، بات نہ کرے، ہم کلام نہ ہو۔ اگر موت آ گئی تو ہمارا تو کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ہمیں کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہوگا، کہ حضور نے منع کر دیا جب بولنے والا کوئی نہیں۔ اسی کشمکش میں، رونے دھونے میں، انہی آنسوؤں میں 40 دن گزر گئے، ایک چلہ مکمل ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کو بلایا، ہم روتے روتے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب آئندہ کے بعد بیویوں کے قریب بھی نہیں جانا، گھروں میں داخل نہیں ہونا۔ مرارہ بن ربیع کی بیوی حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ وہ تو کمزور ہے، میں ان کی خدمت کیا کرتی ہوں، وہ تو ایسے ہی مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اس شرط پر آپ خدمت کریں کہ صحبت نہیں ہوگی۔ اسی میں ہی 10 دن گزر گئے، 50 دن مکمل ہوئے تو سورۃ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں، جن میں ان تینوں کا تذکرہ آیا کہ یہ تینوں مخلص ہیں، پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر، ہم نے ان کے رونوں کو قبول کر لیا، ان کے آنسوؤں کو قبول کر لیا، ان کے گڑ گڑانے کو قبول کر لیا، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی ان کو معاف کر دیں اور خوش ہو جائے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آدھی رات کا وقت تھا، حضور ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ کو آپ نے جگایا اور خوشی میں آپ نے سب سے پہلے ان کو خوشخبری سنائی کہ ابھی ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں جن میں ان کی توبہ کا اعلان ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے حکم دیں تو میں ابھی ان کو پیغام دے دوں۔ فرمایا کہ نہیں، آدھی کا رات کا وقت ہے، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ تو صبح حضور تشریف لائے، نماز فجر ادا کی اور تمام صحابہ میں خوشخبری سنائی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں صحابہ کو سینے لگا لگا کر ملنے لگے، معانقے کرنے لگے، ان کے ہاتھ چومنے لگے، ان کے گلوں میں ہاتھ ڈالے جانے لگے، ان کو مبارکبادیاں سنائی جانے، تم وہ خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول بھی کیا اور تمہاری توبہ کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، اور تمہاری توبہ اتنی پسند آئی کہ اس سورت کا نام ہی اللہ نے سورت توبہ رکھ دیا۔ آگے چل کر سورہ یونس ہے، اور یونس یہ اللہ کے پاک نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام، جو نینوا سے جن کا تعلق تھا۔ نینوا ایک بہت بڑا شہر تھا، اللہ نے ان کو یہاں کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے، قوم کو سمجھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہی تھی۔ بالآخر یونس علیہ السلام نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے، نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو 3 دن کے بعد تم پر عذاب مسلط ہوگا اور تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ جب قوم نے یہ بات سنی تو احساس پیدا ہوا اور ان کو سمجھ آئی، اور وہ رونے دھونے لگے، جنگل میں نکل گئے اپنے بچوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر، اور ایک بدلی سی انہوں نے دیکھی سیاہ رنگ کی، اور جان گئے کہ اس میں تو پتھر اور آگ لگتے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس بادل کو دیکھ کر رونے لگے، استغفار کرنے لگے، آنسو بہانے لگے۔ ان آنسوؤں کو اللہ نے قبول کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ بادل چھٹ گئے، اللہ کا عذاب دور ہو گیا۔ یہ قوم تو اللہ کے عذاب سے بچ گئی، لیکن یونس علیہ السلام اللہ سے ناراض ہو گئے۔ کبھی بندہ بھی اپنے رب سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ تعلق کی بات۔
جیسے بچہ اپنے باپ سے ماں سے ناراض ہو جاتا ہے، روس جاتا ہے، پھر ماں اس کو مناتی ہے، اور جب ماں مناتی ہے تو بچے کو کتنا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اپنا گھر چھوڑ کر چل پڑے کہ یا اللہ میں تو جھوٹا ثابت ہو گیا، میں نے ان کو کہا تھا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا اور عذاب آیا نہیں، یہ تو مجھے جھوٹا کہیں گے، میری رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ ناراض ہوئے، گھر سے نکلے، بستی چھوڑ دی اور جنگل کا رخ کیا۔ چلتے چلتے دریا آ جاتا ہے، دریا میں کشتی ہے، کچھ سوار اور بھی ہے، کشتی میں آپ بھی سوار ہو گئے، ملا نے کشتی چلا دی۔ جب عین دریا کے درمیان میں پہنچی تو گمن گہری میں پھنس گئی۔ اب قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی اور کشتی کے سوار سارے ہی ڈوب جاتے۔ ملا نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہے، وہ کون ہے تم میں بتاؤ، لیکن سارے خاموش۔ تو ملا نے کہا کہ پھر قرآن اندازی ہوگی، کشتی نہیں بچ رہی، کشتی بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو آقا سے ناراض ہو کر نکلا ہے اس کو ہم کشتی سے نکالیں اور دریا کی نظر کریں، پھر یہ کشتی بچے گی، ورنہ نہیں۔ کون ہے تم میں؟ تو اب سب کے نام لکھے جانے لگے، قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ تیرا نام کیا ہے؟ عبد الغفار۔ تیرا نام عبدالستار۔ تیرا نام امجد۔ تیرا نام کیا ہے؟ یونس۔ لکھ دیے، پرچی ڈالی، ایک بچے کو اٹھایا، پرچی اٹھائی، وہ پرچی کیا حضرت جبریل نے پرچی یونس کے نام کی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی، تو نام یونس کا نکلا۔ تو ملا نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو اللہ والے لگتے ہیں، چہرہ روشن ہے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، چہرہ نبی کا چمکدار ہوتا ہے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے حسین تھے۔ کہا کہ نہیں تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ والا لگتا ہے۔ اب دوبارہ قرآن اندازی کرے، چہرے کو دیکھے تو اعتبار ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ پھر قرآن اندازی ہوئی، دوسری مرتبہ پھر یونس علیہ السلام کا نام، انہوں نے کہا نہیں اب تیسری مرتبہ بھی کر لے۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ تو ملا نے کہا کہ بس اللہ والو، اب ہم بھی مجبور ہیں تمہیں یہاں سے دریا کے سپرد کرنے کے، کیونکہ کشتی بچانی ہے، اتنی جانیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ 30 سے 40 کے درمیان اس کشتی میں افراد موجود تھے۔ تو یونس علیہ السلام تیار ہو گئے، انہوں نے کہا آپ مجھے نہ پھینکیں، میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اقرار کیا میں ہی غلام ہوں، بھاگا ہوا اپنے آقا سے، میں ہی ناراض ہو کر نکلا تھا، میری وجہ سے کشتی کیوں غرق ہو، کیوں ڈوبے، تو میں نکل جاتا ہوں۔ تو آپ کشتی سے جب چھلانگ لگانے لگے، ادھر اللہ رب العزت نے دریا کی ایک مچھلی کو حکم کر دیا۔ اللہ وہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی اس کے تابع ہیں، دریا کا پانی بھی اس کے تابع ہے، جلتی ہوئی آگ بھی اس کے تابع ہے، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے تابع ہے، سب ہی اس کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا حکمران ہے۔ تو یونس علیہ السلام چھلانگ لگانے لگے تو وہ مچھلی آ کر منہ کھول لیا اس نے، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کی پابند۔ تو یونس علیہ السلام گرے تو سیدھے مچھلی کے منہ میں، وہ مچھلی بھی بہت بڑی تھی، گئے اور سیدھے میدا میں۔ اب مچھلی کھا رہی ہے، یونس علیہ السلام میدے کے اندر بیٹھے اور جو چیزیں وہ کھا رہی ہے ان کو میدا ہضم کر رہا ہے، اور یونس علیہ السلام بیٹھے۔ اللہ پاک نے مچھلی کو، پھر مچھلی کے میدے کو حکم کیا کہ یہ میرا محبوب ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، تو نے اس کو ہضم نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے میدے کو یونس علیہ السلام کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دیا، اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر آگے میدے کا اندھیرا۔ اتنے اندھیروں میں یونس علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور 40 دن گزر گئے مچھلی کے پیٹ میں، اور ورد شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھتے رہے، پورا چلہ کر گئے۔
بالآخر اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا 40ویں دن دریا کے کنارے پہ پہنچو، منہ کھولو، میرے یونس کو باہر نکالو۔ مچھلی کنارے کے قریب گئی، یونس علیہ السلام باہر نکلے، اب بالکل کمزور ہو چکے تھے۔ تو جنگل سے ایک ہرنی کو اللہ نے پابند کیا، وہ آتی اور دودھ پلاتی۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کی ایسی کفالت کرتے۔ اور پھر وہیں دریا کے کنارے ایک درخت انار کا اللہ نے اگا دیا، اس پر انار ہیں، انار بھی کھاتے تھے، ہرنی کا دودھ بھی پیتے تھے۔ 3-4 دن کے اندر طاقتور ہو گئے اور پھر اپنی بستی کی طرف آئے۔ تو قوم نے استقبال کیا اور خوشیاں منائیں، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے پیغمبر آ گئے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ ایسے ہی چلے گئے، ہم نے تو استغفار کیا تھا، توبہ کی تھی۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کی کوئی قوم نافرمان ایسی نہیں جو اللہ کے عذاب سے بچی ہو، سب پہ عذاب مسلط ہوا سوائے قوم یونس کے کہ انہوں نے معافیاں مانگ لی تھی، انہوں نے استغفار کر لیا تھا، اللہ نے ان کو معاف کیا، آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ آگے ہود ہے، سورۃ ہود کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اس میں نافرمان قوموں کا ذکر ہے اور ان پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے، میں تلاوت کرتا ہوں تو بوڑھا ہو گیا۔ تو آج سورہ ہود کا پہلا پاؤ پڑھا گیا جس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، وعظ و نصیحت کی، کوئی نہیں مانا۔ 80-82 ایسے ہوئے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ بیٹا سوار نہیں ہوا، بیوی سوار نہیں ہوئی، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، بیٹا بھی کافر بنا ہوا تھا۔ زمین نے پانی چھوڑا، آسمان نے پانی چھوڑا، سیلاب آ گیا، پانی ہی پانی۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہیں اور اپنے بیٹے کو بلا رہے، شفقت پدری غالب آئی، بیٹا آپ میرے بیٹے ہیں، میرے ساتھ سوار ہو جائیے۔ جواب دیا کہ میں سوار نہیں ہوتا، تم ڈوب جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، میں درخت کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ کہا کہ وہاں تک بھی پانی پہنچے گا، وہاں پہنچا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں بھی پانی جا سکتا ہے۔ کہا کہ تمہارے ساتھ سوار نہیں ہوں گا۔ تو نوح علیہ السلام کشتی میں کھڑے رو رہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے اس کی پرورش نہیں کی، میں نے ہی تو اس کا نام رکھا تھا، میں نے اس کی تربیت کی تھی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈانٹ آئی، بیٹے کے لیے اب دعا نہ کرنا کیونکہ یہ تمہاری آل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل غلط ہیں، اس نے کفر اختیار کیا ہے، تمہاری آل وہ ہے جنہوں نے تمہارا کلمہ پڑھا اور کشتی میں سوار ہو گئے، یہ تمہاری آل ہے، وہ تمہاری آل نہیں ہے، نہ تمہاری بیوی تمہاری ہے، نہ تمہارا بیٹا تمہارا ہے، اور ان کے لیے اب دعا بھی نہ کرنا۔ ڈانٹ آ گئی اللہ کے پاک پیغمبر کو۔ بالآخر وہ اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا۔ وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، وہاں پر ایک غار تھی، غار کے اندر گیا۔ اب وہاں پانی تو نہیں آ سکا سیلاب کا، لیکن اس کا پیشاب جاری ہو گیا، وہ غار پیشاب سے بھر گئی، اپنے پیشاب میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کو ایسے ذلیل و رسوا کیا، ایسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ہمیں بتا دیا، ان کو نشان عبرت بنا کر ہمیں سبق دیا کہ تم بھی نافرمانی نہ کرنا، تم بھی اکڑ کر نہ چلنا، تم بھی اللہ کے احکامات سے انکار نہ کرنا، بغاوت اختیار نہ کرنا، زندگی میں باغی بن کر نہ رہنا، بلکہ سر کو جھکا کر رہنا، اللہ کی تابعداری میں رہنا، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے رہنا، تو انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں آخرت میں بھی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔